الكريم أما بعد حدثنا خلاد بن يحيى قال عن الواحد بن أيمن عن أبيه قال أتيت جابر میں جابر رضی اللہ کے پاس آیا قال اب وہ قصہ سنا رہے ہیں جابر رضی اللہ تعالیٰ سورہ خندق کا قصہ سنا رہے ہیں کہ انا یوم خندق نحفر کہا کہ ہم کھود رہے تھے خندق پہاڑ قدیت شدیدہ ایک ٹیلا آ گیا چھوٹا سا بڑا سخت جس کا پتھر کا ہو پتھر تو نہیں تھا لیکن وہ سخت زمین جس کو کہتے ہیں یہ ایک ہوتا پتھر لیکن وہ زمین بھی پتریلی کی طرح ہی ہوتی ہے فجاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگ رسول اللہ کے پاس ہے کہا حاجی قدیت العرض خندق کی آ گئی ہے ہم سے تو ٹوٹ نہیں رہی بہت زور لگایا بڑی مارا اس کے اوپر انہوں نے کدالیں ماری کشیاں ماری لیکن وہ نہیں ٹوٹ رہی تھی فقال انا نازو کہا کہ میں اترتا ہوں ثم مقام آپ کھڑے ہو پتھروں معصوب بالحجر آپ کے پیٹ پر پتھر بندھا ہوا فنبی صلی اللہ علیہ وسلم لا نزوق کو سوا کر 3 دن ہو گئے تو کچھ نہیں کھایا تھا صحابہ اکرام آخر سے میں میول پیغمبر اسلام نے میول لیا میول کوئی میول کہتے ہیں اس کو جناب جو دو طرف جس کے ہوتے ہیں وہ اس کو کہتے ہیں دونوں طرف جس کے ہوتے ہیں پٹھان لوگ استعمال کرتے ہیں زیادہ اس کو میول کہتے ہیں کدال کہتے ہیں اس کو فضربا آپ نے مارا فعاد کسیباً احجل یا احیم وہ ایسے ہو گیا جیسے پھسلنے والا ٹیلا ہو جس کی ریت ایسے پھسلتی اس طریقے کا ہو گیا ایک مارا ایسے پھسل گیا کیونکہ دوسری بات میں آتا ہے ایک دفعہ مارا روشنی نکلی آنے فرمایا کہ مجھے کسرا کے محل لگ رہا ہے پھر دوبارہ مارا تو روشنی نکلی فرمایا مجھے کیسر کے محل لگ رہا ہے تیسری بار مارا فرمایا مجھے یمن اور حبشہ کے مال لگ رہا ہے یہ اس کو منافقین نے بہت مذاق اڑایا انہوں نے کہا کھانے کو مل نہیں رہا اور کیسر و کسرا کی بات کر رہے ہیں لیکن صحابہ کو یقین ہو گیا تھا کہ ایسا ہونے والا ہے فقلت یا رسول اللہ اچھا میں نے بتایا جابر جبل صلاح کے پاس ہی رہتے تھے یہ اس محلے میں اس وقت یہ گاؤں تھا اور ذرا باہر تھا جس طرح بہت سے گاؤں شہروں کے اندر آئے ہوئے ہیں لیکن گاؤں کے نام سے یہ بھی الگ تھا اس وقت مدینہ سے تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھوک دیکھی تو نے کہا میں گھر جاتا ہوں کیونکہ میرا گھر بھی قریب ہے اور ایک طرح کے میزبان بھی بن جاتے ہیں کیونکہ رسول اللہ یہاں آئے ہوئے ہیں تو میں کچھ نہ کچھ گھر میں کھانے کا انتظام کرتا ہوں. یہ وہ قصہ آ رہا ہے یہ حدیث دلائل نبوت میں سے ہے یہ جو روایت آ رہی ہے. ایک دن بعد مجھے گھر جانے اجازت کی جو بالکل تو نہیں مراتی میں نے اپنی بیس کا رہی تو میں نے شیم ماں فضار صبر میں نے رسول اللہ پر ایسی چیز دیکھی کہ مجھے صبر نہیں کیونکہ 3 دن ہو گئے فاتح سے رنگ بھی پیلا ہو گیا. پنج کشمیر کو کھانے کی چیز ہے اب ہندی شعیر المعانہ کو کا ایک چھوٹا بچہ ہے بکری کا اور کچھ جو ہیں لانا کہا کہ میں نے بچہ ذبح کیا اور تاہم سے شہید نے جو ہے نا وہ جو ہے نا پیس لیے حتیٰ جل لحمت فی البرما ہم نے گوشت جو ہے نا وہ دیگچی میں ڈالا ثم جئت النبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول کے پاس آیا بلا جین کا دن کا سرا اور وہ مر چکا تھا آٹا مر گیا تھا وہ آٹا مرتا ہے آہستہ آہستہ جب اس میں لذوذت پیدا ہوتی نا پھر وہ پکانے کے قابل ہوتا ہے فوراً گونتے نہیں پکاتے. والبرم بین الاصافیہ اور وہ برما جو ہے نا وہ اصافیہ چولہے کے اوپر اصافی اصل میں کہتے پتھر والے چولہے چل اینٹوں کا جو چولہا جس طرح ہوتا ہے پتھر رکھ کر اس کے اوپر رکھ کر دیکھیے آگ جلائی جاتی اس کو اصافی کہتے وہ ان پتھروں کے اوپر وہ پکڑی تھی تنظر جو پکنے کے قریب تھی. اب رسول اللہ کے پاس آئے گا توئیم اللی کہا کہ تھوڑا سا کھانا ہے رسول اللہ تھوڑا سا کھانا فقم انت یا رسول اللہ برجل اور رجلن آپ اور 1-2 آدمی بس اور آ جائے ساتھ اتنا زیادہ نہیں ہے اب 1-2 بندے آ جائے آپ آ جائے آج کل سے خان میں جا کے رسول اللہ کے پاس اعلیٰ کم ہوا کا کتنا ہے فذکر میں نے کہا اتنا ہے اعلیٰ کثیر طیب یہ بہت ہے بہت زیادہ اور پاکیزہ ہے. اور پھر فرمایا اللہ کا اپنی بیوی سے کہو لا تنزل برما دیگچی اتارے نہیں بلال خود میں تنور اور تافی اور تنور سے روٹیاں بھی نہیں نکالنی جب تک میں نہ آ جاؤں. اچھا اس میں تو آ رہا ہے روٹیاں نہ نکالے
لیکن اصل یہ کہ آپ نے کہا تھا کہ وہ جو آٹا ہے اس آٹے کو کھولنا نہیں، اس کے اوپر کپڑا ڈھانپ کے رکھو اور دیگچی بند رکھو، میں آتا ہوں۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آنے کے بعد پہلے آپ نے اس آٹے کے اوپر دم کیا اور تھوکا، اور پھر آپ نے دیگچی میں تھوکا، اور پھر اس کے بعد کہا کہ روٹیاں پکانے والی لاؤ، تو چونکہ کئی مل کر روٹیاں پھر ایک لگاتی تھی ایک نکالتی تھی، تو یہ فقام قوموا، تو زور سے آواز سنے چلو چلو، اب جابر نے دعوت کی کھڑے ہو جاؤ، اب سب جو صحابہ قریب قریب کے سر کھڑے ہو گئے۔ فقام المہاجرون، مہاجر کھڑے ہو گئے، فلما دخل ابرته، جب یہ اپنی بیوی کے پاس آئے، قال بیحق جان صلی المہاجر والانصار، کہا کہ اے تیری خرابی، رسول اللہ مہاجر انصار سب کو لے آئے، ومن معهم، جتنے بھی ساتھ تھے۔ قال هل سائلک، کیسی سمجھدار عورت تھی، کہا کہ کچھ پوچھا تھا تجھ سے رسول اللہ نے؟ فنام ہاں، قلت نعم ہاں، قال ادخلوا، کہا کہ جب پوچھا تھا تو کوئی بات نہیں، رسول اللہ کو پھر خود کر لیں گے جو کرنا ہے، اگر انہوں نے پوچھا تھا، اگر تو نے تو دعوت نہیں دکھا، نہیں میں نے نہیں دی، مجھ سے سارا پوچھ لیا تھا کتنی روٹی کتنا سالن، پھر فرمایا کہ خود فرمایا، آپ نے فرمایا ادخلوا ولا تضاغطوا، فرمایا داخل ہو جاؤ اور دھکا بازی نہ کرنا، فجعلوا یکسوا الخبز، اگر سر روٹی توڑتے، یہ جو لحمہ یخمل البرما، آپ اس کے اوپر گوشت رکھتے، یخمل البرما، اور فرمایا کہ اس کو دیگچی بھی ڈھانک دیتے، وہ تنور، اور تنور کو بھی اضافت منو، جب روٹی لے لی جاتی تو تنور کو بھی ڈھانک دیتے، اس کے اوپر پتلا سے ڈال دیتے، جب روٹیاں اندر پکتی رہتی اس میں سے کھینچ لیتے، پھر یعنی اس کو بالکل آپ نے آٹے کو، تنور کو اور دیگچی کو ڈھانپ کے رکھا کہ کوئی اس میں نظر نہ ڈالے، یہ کیونکہ یہ معجزہ ہے، معجزات کی ایک اپنی ترتیب ہوتی۔ صابر آپ کو کیا کہتے وسلم، اور چونکہ وہ دیگچی کا زمانہ نہیں تھا، وہ اس سے ایک بات ہے، جب پتہ چلا ہنگامی حالات میں دسترخوان لگانا اور جی ساری سنتیں پوری کرنی جو تبلیغ جماعت میں سیکھ کے آیا، اس کی ضرورت نہیں ہے کہ رسول اللہ ہاتھ پر لگا کے دے رہے ہیں، لیتے جاؤ لیتے جاؤ، کیونکہ ہنگامی اور جنگی عادت ہے، یہ دسترخوان لگانے کا عادت نہیں، سارے ہاتھ دھو کے آؤ، سنت میں بیٹھ کے روٹی کھاؤ، اس کے اوپر سے پیچھے بدل جائیں گے، اس میں بم بلاسٹ ہو جائیں گے۔ تو آپ کیا کر رہے تھے، روٹی توڑتے تھے، اس کے اوپر تھوڑا شورا اور روٹی رکھ دے ہاتھ میں، تابا ہاتھ میں لے کے کھا رہے ہیں، سب تابا ہاتھ میں لے کے کھا رہے ہیں، اب نیچے نہ پلیٹ ہے اور نیچے نہ کچھ اور چیز ہے، لہذا ہر چیز کے لیے عقل اور فہم چاہیے، اس لیے کہتے ہیں تفقہ فی الدین ہونا چاہیے، کہاں پر عمل کرنا چاہیے کہاں نہیں کرنا چاہیے، یہ ہے۔ اور ایوریج کے اجتماع میں جاؤ، وہاں ہنگامہ ہو، خریدی ہے اور وہ ہے، اور وہاں پر آپ بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، اور آپ بیٹھ کے پانی پینے، وہ کھڑے کھڑے پی لو، وہی پیاس بجھاؤ اپنی، جلدی آگے چلو، رش اتنا ہے جب وہ دھکا مارے گا 2 بندے کے اوپر گریں گے۔ حج میں بھی ایسی ہوتا ہے، حج میں بھی اسی طرح ہوتا ہے، اتنا رش ہے، اگر آپ وہاں پر تھوڑا وہ کریں گے تو بس آپ وہی آپ کا کام ہو جائے گا، پتھر مار رہے ہیں، اتنا رش ہے، انسان کو پیاس سخت لگی ہے، اور تو پانی مل گیا، بچ جائیں کھڑکھڑے پی اور جلدی سے اپنا کام کریں، آپ بیٹھنے کی فکر کرو گے تو کوئی دوسرا ہاتھی اوپر گرے گا آپ کو۔ یہ دیکھو یہ روایت بتا رہی، آپ نے ہاتھ میں دیا توڑ کر، توڑا بوٹی رکھی، تھوڑا سا شوربہ ڈالا اور دے دیا، صحابہ بیٹھے اس کو اپنے ایک ہاتھ پہ رکھ کے کھا رہے، یہ دیکھو سبحان اللہ۔ فرمایا کہ ثم ينجو، پھر کھینچتے، فلم یکسر الخبز، آپ اس طرح روٹی توڑتے رہے، وہ یغرفو، اور وہ شوربہ لیتے رہے، حتی شبیات، ان کا پیٹ بچ گیا، بقیت کافی بچ گیا، اللہ کلی ھذا وحدی، کہا کہ ان کو کھاؤ ان کی اجر سے، اور ادھر ادھر اڑوس پڑوس کے اندر بھی دے دو، فإن الناس صابت مجاعہ، کیونکہ آج ان دنوں میں لوگوں کو بھوک ہے، کوئی ہنگامہ ہو گیا تھا، اب اس میں جب جنگی حالات ہوتے، کاروبار بند ہو گئے، یہ ہو گئے، لوگ گھروں میں معذور ہو گئے 15-20 دن تک، اور مزدور اس وقت تو مزدوریاں ہوتی تھی، اور مزدور اگر روزانہ مزدوری نہ کرے، وہ تو اس دن بھی مزدوری چھوڑتا نہیں ہے، جس دن یوم مزدور منایا جاتا ہے، اس دن مزدوری وہ یوم مزدور مناتے جو بیٹھے ہوئے ہیں مالدار لوگ، اور وہ مزدور بیچارہ اس دن مجبور ہے، کیونکہ وہ نہیں کرے گا تو شام کو روٹی کیسے لے جائے گا۔ تو یہاں پر تو یہی جنگی حالت ہے، کہا کہ مزہ ہر طرف، یعنی چونکہ بھوک ہے گھروں میں، زیادہ ارد گرد میں بھی تقسیم کر دو، اس لیے اس کو دلائل النبوت میں سے شمار کیا جاتا ہے۔ حضرت عمرو علی قال ابو عاصم اخبرنا حضرت ابی سفیان قال اخبرنا
سین مہینہ سمجھ جانے اللہ قال ان لما حفر خندق رأيت النبي خمسا من رسول اللہ جو ہے فاقہ دیکھا شدیدا فانقبضت الى امرأتي بیوی کے پاس آیا قلت هل عندك شيء قال فإني رأيت وسلم خمسا شديدا فأخرجت لي إلي جراب في صام من شعير کہ ایک سا یعنی 5 شیر جناب وہ جو تھے ورنہ بہیمت داج فذبحتها اور ہماری ایک جناب بکری تھی دودھ دینے والی وہ میں نے ذبح کر دی. وہاں پر بچہ آتا ہے کوئی بات سے شہید کہا کہ وہ جو ہے اس نے جو ہے نا تائب شہیدہ جو انہوں نے پیس دیے اور فرق تو الى فراج و قطع تو بھی ظلم کیا ثم ولیت صلی اللہ علیہ وسلم لا ترضانی بالسلم و بما کہا کہ دیکھ ذلیل نہ کرنا زیادہ بندے نہ لے کے آنا اس نے لے کے آنا رسول اللہ کے ساتھ ہوں جو پورا آ سکے. عورت نے کہا تو سارا تو میں نے رسول اللہ کے کان میں جا کر بات کی قلت یا رسول اللہ زبانہ بہیمت لنا ہمیں بکری جی بتانا حسان شہید اور ایک ساتھ جو ہے وہ آٹے کا ہے کان اندرا قال تعال انت ونفر معك آپ اور کچھ لوگ ہو جائیں فصاح النبی صلی اللہ علیہ وسلم صاحا زور سے بولے زور سے صاحا اس کی زور سے پورے خندق اور قبول کی کیا کہا فرمایا کہ یا خندق ان جابر قد صنع سورا کہا کہ جابر نے تمہارے لیے دعوت تیار کی فہیا حلم بکم آ جاؤ حیا الصلاۃ ہے نا حیا حلم بکم آ جاؤ سورہ سور یہ حبشی زبان میں دعوت کو کہتے ہیں. سورہ حبشی زبان میں دعوت رسول اللہ نے یہ لفظ حبشی استعمال کیا یہاں پر حبشہ کے لوگوں کا جو سلم دوسری زبانوں کے بھی الفاظ کو استعمال کر لیتے تھے تو اس سے وہ جو صحابہ وہاں سے تو بڑے خوش ہوتے تھے وہ یہ وسلم کا حدیث یہ سنت طریقہ تو کبھی کبھی پٹھانے کے بعد تو پٹھانی ایک دو لفظ بول دیا عربوں میں آتے 2-4 لفظ عربی کا وہاں بول دیے تو خوش ہو جاتے یہ تو سب عربی سمجھتے تھے لیکن آپ نے یہاں یہ لفظ استعمال کیا سورہ یہ دعوت کا لفظ یہ حبشی زبان کا. فقال سلم لا تنزلن برمتکم کہا کہ اپنے دیگچی اتارنا نہیں لا تنزلن عجینکم اور ابھی روٹی شروع نہ کرنا تائی جی میں آ جاؤں فجیت جا سلم یقدم الناس اب آگے گیا ثم جیت میں دوڑتا بیوی کے پاس آیا قال کہ بکا نے کہا ایسے تو سب آ گئے ہیں کیا کیا تو نے قلت فقط فوت قلتی میں نے وہی کیا جو تو نے کہا تھا فغرت لوا جینن تو پھر انہوں نے آٹا نکالا فبسک اس کے اندر آپ نے تھوکا بارک اور برکت کی دعا کی ثم ادا آمد الى برمتنا پھر آپ نے ہماری دیگچی کی طرف آئے برتن اس میں بھی تھوکا بارک برکت دعا ثم قال اردو خابزہ روٹیاں پکانے والی لاؤ یعنی ایک تو ان کی بیوی تھی ایک اور بھی ہو کیونکہ ایک پیڑے بنائے گی اور وہ کرے گی اور ایک اندر لگائے گی دوسری نکالے گی 2-3 بندے چاہیے فلطف بن مائی وہ میرے ساتھ روٹیاں پکایا وقت ہی بھی بربتکم کہا کہ اور اپنے اس میں سے جناب دیگچی میں سے نکالو آپ تم اس کو اتارنا نہیں ہم الفر کر کے 1000 تقسم باللہ صحابہ صحابی فرماتے یہ لوگ 1000 تھے کھانے والے 1000 کہا کہ قسم کھا کہتا ہوں لاکھوں ان سب نے کھایا تب رکھوں اور وہ کھا کے چلے گئے وَلِمُنَّ فَغِبْتُ كَمَا هِيَا کہا کہ وہ اسی طرح ابھر رہی تھی دیکھتی جیسے تھی وَلِمُنَّ كَمَا ہوا اور عجیب نے دوسری طرح روٹی پکڑی تھی جیسے پہلے ایسے لگتا ہے جیسے ختم ہی نہیں ہوا. حضرت عثمان بن شیبہ قال رضی اللہ عنہ نبی عائشہ جاؤکم من فوق النفل منکم ذاک الافطار قال ذاک یوم الخندق یہ جو ہے اتری ہے کہ وہ آئے من فوقکم فوقکم سے مراد ہے قریش والے فوقکم سے مراد ہے قریش والے من اسفل منکم یہ غطفان والے یہ بنو غطفان کیونکہ اس طریقے پر ہے یہ جو عرب ہے یہ عرب یہ سمندر کے ساتھ یہ نیچے پھر بیچ میں آ کر برابر اور پھر یہ اونچا جو حصہ یہ نجد ہے اور یہ جو بیچ والا حصہ یہ حجاز ہے سمجھے اور یہ آگے پھر جو نیچا حصہ یہ یمن وغیرہ کے ساتھ ساتھ یہ نیچا حصہ ہے جو اس کے ساتھ لگ جاتا ہے تو 3 حصے تقریباً بنتے ہیں تو یہ نیچے سے آئے اور اوپر سے آئے سمجھے من اسفل منکم تمہارے نیچے سے آئے اور تمہارے اوپر سے آئے یعنی فوقکم یعنی بنو غطفان والے اوپر سے آئے اور اسفل منکم یا مکہ والے اور بعد نے کہا ہے کہ من فوقکم سے مراد ہے باہر سے آنے والے اور اسفل منکم مراد یہ بدماش جو اندر بیٹھے ہوئے تھے یہودی اور منافق یہ مراد ہے بعد یہ تفسیر کی یہ خندق والے دن ہوا. حضرت مسلم ابراہیم قال شعبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال وسلم یہ خدا والا یوم الخندق پیغمبر السلام خود بھی مٹی نقل کر رہے تھے خندق والے دن
اب تک ہمارا بطن یہاں کے آپ کے پیٹ مبارک پر مٹی مٹی ہو گئی ہے. قول واللہ لولا اللہم اہتدینا، اگر اللہ نہ ہوتے ہم ہدایت نہ پاتے. ولا تصدقنا ولا صلینا، نہ ہم زکات دیتے نہ نماز پڑھتے. فانزل سکینۃ علینا، ہم پر سکینہ نازل کیجیے. ثبت اقدامنا لاقینا، ہمارے قدموں کو ثابت رکھے جب ہمارے دشمن سے ملاقات ہو. ان الاولی قد بغوا علینا، ان لوگوں نے ہم پر بغاوت کی ہے، یعنی مشرکین نے. اذا ارادوا فتنة ابینا، اور جب وہ فتنہ چاہتے تو ہم نے انکار کیا. مراد ہمیں مشرک بنانا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں تم مشرک ہو جاؤ. ابینا، تو ہم انکار کر دیا، ہم نہیں بنیں گے. تو فرمایا رہو سوتا ابینا ابینا، ابینا پر آواز بلند کرتے ابینا، صحابہ بھی ساتھ ابینا ابینا، یعنی ہم نہیں مانیں گے، ہم کبھی بھی کفر اور شرک اختیار نہیں کریں گے. ابینا ابینا. حنا مسدد قال حدثنا يحيى سيد الشعبة قال حدثني الحكم المجاهد بن عباس قال نصرت بالصبا، اللہ نے میری مدد صبا کے ساتھ کی. صبا جو مشرق سے ہوا چلتی ہے، جس کو صبا کہتے ہیں، یہ صبح صبح جو چلتی مشرقی، یہ نمو پیدا کرتی ہے انسانوں کے جسم میں بھی، درختوں میں بھی، ہر چیز میں نمو جو ہے نا، بڑھوتری، وہ صبا سے ہوتی ہے. وَأُرِثَ عَادٌ بِالدَّبُورِ، اور عاد کو دبور سے ہلاک کیا گیا. دبور جو شمال سے چلتی، ادھر سے، یہ شمال، یہ ہوا یہ شمال سے چلتی. یہ باج ہوتی ہے، باج. بلکہ یہاں پر عبداللہ عباس کے حوالے سے ایک روایت نقل کی شعراء نے. عبداللہ عباس فرماتے ہیں کہ جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کا وقت آیا تو سبا نے اس سے کہا، دبور سے، بہنیں نا آپس میں، انہوں نے کہا چل رسول اللہ کی مدد کریں، ہم چل، میرے ساتھ چل، میں جا رہی ہوں تو بھی میرے ساتھ چل. ان کے اپنے ٹھکانے ہیں، ان کے اپنے خزانے ہیں، ان کی اپنی جگہ جا رکھتی، حکم ہوتا ہے تو باہر نکل آتی. اور کہتے اتنا خزانہ ہوا کا ہے کہ سوئی کے برابر ناکے سے نکلتا ہے صرف جو ہمارے پاس آتی ہے. کہتے جو عاد اور سمود تباہ کیے گئے، اس میں روایات میں لکھا ہے مفسرین نے کہ ناک کا نتھا ہوتا ہے نا بیل کا، اتنا سوراخ کھولا گیا تھا جس سے 7 اور 8 راتیں اور 7 دن اتنی ہوا چلی تھی کہ وہ درختوں کی طرح اتنے لمبے تھے تو ان کے گھروں سے نکال کر باہر لا کر مارا. یعنی ایسے گواہ ایسے گھومتی تھی گواہ اندر جا کر، اور ہر چیز کو یہاں سے اٹھا کر باہر لے جاتی تھی اور پھر وہاں زمین پر اوپر لے جا کر زمین پہ مارتی. وہ اتنا اثر نکال سوراخ تھا، اتنا ایسے آتا ہے. یہ بالکل تھوڑی سی آواز چلتی ہے، ذرا تیز ہو جائے 100 کلومیٹر 150 تباہیاں آ جاتی ہے. تو یہ آتش تو اس نے ان کو کہا، ہوا نے کہا کہ بہن آرڈر آیا تو تو بھی چل. ان کا نہیں، میں رات کو نہیں جایا کرتی، میں آزاد ہوں، آزاد. عورتیں باہر نہیں نکلا کرتی رات کو. ایک اصل کہا تو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے سبا میں جو رسول اللہ کی مدد کی تھی، یہ یہاں پر خاص مدد کے لیے یہاں کی. یہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر نمو کی وہ پیدا کر دی، تو جہاں بھی چلتی ہے سبا ہر چیز میں اضافہ ہوتا جاتا ہے. بات سبا جو ہے، اور جو دبور ہے وہ جہاں چلتی ہے تو ہر چیز کی وہ بانجھ کر دیتی ہے. فصلوں پر چلے گی بس فصلیں ختم ہو جائیں گی، وہ بڑھیں گی نہیں. یہ تو کہا کہ رسول اللہ کی خدمت نہ کرنے کا یہ نتیجہ نکلا. جس نے خدمت کی تو اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ سبا بہت اعلیٰ ہوا ہوتی ہے جو گلشن کے اندر بھی چلتی ہے. ہمارے حضرت والا کو، ہمارے حضرت والا پہلے ناظم آباد میں رہتے تھے نا، جہاں ہماری خانقاہ ہے. ہماری جو خانقاہ ہے وہ 3 بزرگوں کے سنگم ہے. جہاں پہلی خانقاہ ہماری، وہ ایک تو ڈاکٹر عبدالعی صاحب ہوتے تھے رحمۃ اللہ علیہ، اور ایک تو ہمارے شیخ رہتے تھے، ایک تو مفتی رشید صاحب رہتے تھے. یہ تینوں ایسے بالکل قریب قریب ہیں. یہ باول نگر کا جتنا ایریا سمجھو اسی کے اندر ہے. اتنا کراچی تو بہت بڑا ہے، 50 کلومیٹر تک اس طرح لمبا چوڑا ہے. تو وہ تینوں حضرات کی وہاں پر یہ من کا اللہ کی طرف سے ہے. ہمارے شہر تو پھر بھی منتقل ہو گئے تھے گلشن میں ہمارے حضرت والا، جہاں میں حاضری کے لیے پہلے حاضر ہوا. بعد میں وہ ٹھکانا دیکھا تھا جہاں حضرت والا کے، جس مسجد میں ہم نماز پڑھتے وہ حضرت کی ہی مسجد بنائی ہوئی ہے. تو پھر حضرت وہاں نہیں جاتے تھے، مسجد سمجھ شروع ہوگی. پہلے ناظم آباد میں ہوتی تھی، تو کسی نے لکھا تھا کہ کس سے پوچھے بہار کی باتیں، اب تو صبا بھی ادھر نہیں آتی. یعنی اللہ کی باتیں کس سے پوچھے؟ جو باتیں صبا ہوتی تھی، یعنی آپ اللہ والے وہ ہے، کس سے پوچھے بہار کی باتیں، اب صبا بھی ادھر نہیں آتی.
تو ہم نے فرمایا تم ہی گلشن میں کیوں نہیں آتے جب سوار بھی ادھر نہیں جاتے؟ تم چل کے آ جاؤ نا، اپنے گھر کے دروازے پر ہی لینا ضروری، تم آ جاؤ، تم ہی گلشن میں کیوں نہیں آتے جب سوار بھی ادھر نہیں جاتے۔ یہ صبا ہے، مشرق سے جب چلتی ہے مشرق کی ہوا، اور دبور جو شمال سے چلتی۔ حضرت احمد بن عثمان قال ان شعيب بن موسى حدثنا ابراهيم بن يوسف قال عن ابي اسحاق سمعت براء يحدث قال كان يوم كان لما كان يوم الخندق وخندق وسلم اور خندق وسلم کہا کہ جب خندق کا دن تھا، عذاب کا دن تھا، رسول اللہ خندق کھود رہے تھے، رئیس جن کو طلاب الخندق، آپ خندق سے جو ہے نا وہ مٹی نکال رہے تھے، وارا انی غراب جلد بطن ہی، اور غبار نے آپ کے پیٹ کی کھال کو چھپا دیا، رکان کثیر شار، آپ کے بہت بال تھے، سمیت بھی کلمات ابن رواحہ کے کلمات سے احتجاج کر رہے تھے، جنگی حالت میں ایسے اشعار جس سے جوش جذبہ ہو وہ یہ فرما رہے تھے، اور مٹی بھی نقل کر رہے تھے، اللہم لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا فانزل السکینۃ علینا وثبت اقدامنا لاقینا ان الاولی رغبوا علینا ان ارادوا فتنة بینا ثم یردوا صوتهم بآخرها حدثني عبدة بن عبد الله قال عبد الصمد بن عبد الرحمن وابن عبد الله بن زينبي بن عمر قال اول يوم شهيد يوم الخندق۔ ابن عمر کہتے ہیں سب سے پہلے جس جنگ میں شریک ہوں وہ خندق والے دن ہے، 15 سال کے ہو گئے۔ اب یہ روایت دیکھو، بہت اہم روایت ہے۔ یہ روایت کا پس منظر یہ ہے کہ جب جنگ صفین ہو گئی تو جنگ صفین کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ صلح ہو گئی۔ صلح ہونے کے بعد پھر حضرت تینوں پر بڑا حملہ ہوا، عمرو بن عاص پر جو فاتح مصر ہے، اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ پر۔ تو دو جگہ پر تو قاتل کامیاب نہیں ہوئے، لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہ شہید ہو گئے۔ ان کی شہادت کے بعد خلیفہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ بن گئے۔ حضرت حسن 6 مہینے خلیفہ رہے، اور 6 مہینے کے بعد انہوں نے خلافت کا حق حضرت امیر معاویہ کو دے دیا، 6 ماہ کے بعد۔ یہ سن 30 ہجری میں یہ بات ہوئی، 30 ہجری ان کو دے دیا خلافت کا حق، ان کو دے دیا جو بھی شرائط طے ہوں، اور یہ مدینہ شریف میں ساری کاروائی ہوئی۔ لیکن اس کاروائی میں یہ جو اس کاروائی میں عبداللہ بن عمر کو نہیں بلایا گیا، نہ حسن والوں نے بلایا کہ بھائی ہم اس طرح کر رہے ہیں، جو کہ بڑے آدمی تھے عبداللہ بن عمر، بہت بڑے آدمی، بہت بڑے صحابی ہیں، اور پھر امیر المومنین اتنے عظیم الشان جناب خلیفہ کے بیٹے ہیں، ان کو مشاورت میں شامل نہیں کیا، اور حضرت امیر معاویہ نے بھی نہیں کیا۔ وہ تو ویسے بھی باہر سے آئے تھے، وہ تو شام سے آئے تھے، لیکن یہاں رہنے والے حضرت حسن وہ تھے، لیکن دونوں نے شامل نہیں کیا، اور آپس میں طے کر لی شرائط اور صلح ہو گئی۔ تو اس پر جب یہ سب کچھ ہو گیا تو اس کے بعد پھر ہر ایک نے خطاب کیا، حضرت حسن نے بھی بتایا بھی میں نے دے دیا، حضرت علی رضی اللہ، حضرت امیر معاویہ نے بیان کیا۔ اس موقع پر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آخری جو مرحلہ تھا اس میں شریک نہیں ہونا چاہتے تھے کہ میں نہیں جاتا، مجھے پہلے نہیں بلایا میں بھی نہیں جاتا۔ یعنی سب کچھ طے کرنے کے بعد جب لوگوں میں بات آئی، جیسے بند کمرے میں طے کیا، اور پھر لوگوں میں بات کے لیے اعلان کے لیے آئے، اعلامیہ جس کو کہتے ہیں، اعلامیہ کے لیے جو ہے وہ آئے، اس میں نہیں جاتا۔ اور یہ اپنی بہن حضرت جناب حفصہ رضی اللہ کے گھر میں تھے، وہاں آئے اور یہ شکایت کرنے کے لیے، اماں دیکھو میرے ساتھ کیا کیا انہوں نے، مجھے نہ بلایا نہ بتایا، مشاورت بھی مجھ سے نہیں، اتنے بڑے فیصلے کر لیے انہوں۔ اور انہوں نے کہا کہ میں شریک نہیں ہوں، میں بالکل اب جاتے ہی نہیں۔ اس پر اماں کی سمجھداری دیکھیں کہ اماں نے فرمایا کہ نہیں، آپ کو جانا چاہیے، طے نہیں بلایا، اس لیے کہ عبداللہ بن عمر کیونکہ فتنے کا زمانہ تھا، وہ فتنہ ہو چکا ہے، اگر کوئی بھی ایسا بڑا آدمی وہ شریک نہیں ہوگا تو پارٹیاں بن جائیں گی، بھائی عبداللہ بن عمر نہیں گئے تو ہم بھی نہیں مانتے، قطع نظر عبداللہ بن عمر کا جو بھی نظریہ تھا۔ لیکن حضرت اماں نے کہا کہ نہیں، آپ کو جانا ہوگا، آپ وہاں جاؤ۔ یہ وہ واقعہ ہے۔ اب یہ دیکھو، اس کو دیکھ لو، پھر امتحان میں بھی آ سکتا ہے، تم سے دیکھتے رہ جاؤ۔ ابن موسیٰ قال اخبرنا هشام بن عمار بن زهري عن سالم بن عمر رضي الله عنه قال اخبرني ابن طاووس عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر رضي الله عنه قال دخلت على حفصة۔ یہ جب واقعہ ہو گیا اور یہ سنا اعلان ہونے والا ہے، اعلامیہ
ابھی پڑھا جائے گا جو مشترکہ فیصلہ ہوا ہے اس کا مسجد نبی میں لوگوں کو اکٹھا کیا گیا، تو جو مسجد نبی کے ساتھ ہی مکانات تھے امہات المومنین تھے. میں اپنا کے پاس تھا نوساتھا تن تو بول نوسات و نوسا، نوسا کہتے ہیں مسترب چیز، مراد زلفیں، اماں کی زلفوں سے پانی بہ رہا، اماں نہا کر آئی تھی ان کی زلفوں سے پانی بہ رہا، نوسات و تن تو خود. تو میں نے کہا قد کان من الناس سے ما ترینا، میں نے کہا کہ لوگوں کا جو معاملہ ہے وہ آپ دیکھ ہی رہی ہیں، آپ کو پتا ہے، معلومات تو ہوگی تھی، یہ مشہور ہو گیا، ابھی واقعہ ہو گیا. فلم یجلی من الامر شیء، میرے لیے کوئی حصہ نہیں رکھا، یعنی مجھے مشاورت میں بھی شامل نہیں کیا کہ مشورے میں شامل کرتے، دار المشورہ مجھے بطور مشیر کی بنا لیتے. قال کل حق، میں جاؤ ان کے پاس جاؤ، انہم ینتظرون کو تیرا انتظار کر رہے. یہ اماں نے یا تو اپنی طرف سے کہا کہ انتظار کر رہے، جاؤ جو ہر ایک کی انتظار میں تو آتا ہے نہیں، جاؤ تم، یا باقی وہ انتظار کر رہے تھے، انہم ینتظرون کو تیرا انتظار کر رہے. وَأَخْشَىٰ أَن يَكُونَ فِي إِخْرَاجِ عَنْهُمْ فُرْقَةٌ، مجھے ڈر ہے کہ تو اگر ان سے رک جائے گا، احتساب کام ہو اگر ان سے رک جائے گا، فرقتن، یہ تفریق کا ذریعہ بن جائے گا، بڑی مشکل سے تو صلح ہوئی ہے اور یہ پھر تفریق کا ذریعہ بن جائے گا، نئی پارٹیاں بن جائیں گی. فلم تدا ہو، اماں نے نہیں چھوڑا عبداللہ بن عمر کو حتیٰ ذہبا، یہاں تک گئے، چلو جب جاؤ، ساتھ ہی تو مکان تھا اور ساتھ ہی مسجد تھی، تاکہ جاؤ. فلما تفرق الناس، جب لوگ چلے گئے یعنی الگ ہو گئے، سارا کام ہو گیا، ختم معاویہ، امیر معاویہ نے خطاب کیا، قال من کان یرید یتکلم فی هذا الامر، جو چاہتا ہے اس معاملے میں ہم سے بات کرنا، فلیطلع لنا قرنہ، اپنا سینگ نکال لے، یعنی اگر کسی کو کوئی اشکال ہے ہماری اس مسئلے میں تو بات کھڑا ہو کر بات کرے، سینگ نکالے. فلان آپ کو بھی منو من ابی، ہم زیادہ حقدار ہیں اس سے بھی اور اس کے باپ سے بھی، منو من ابی، یہ اس جملے کو سمجھو. بہت سے لوگوں نے کہہ دیا کہ یہ حضرت عمر اور کے بارے میں کہا ہے کہ ہم عمر اور ان کے بیٹے عبداللہ اور بن عمر سے زیادہ حقدار ہیں خلافت کے، لیکن حضرت امیر معاویہ سے یہ وعید ہے کہنا، کیونکہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بات کو کر ہی نہیں سکتا ان کی خلافت کے بارے میں، وہ بھی اتنی شان جو ساری شانیں بعد والوں کو ملی، حضرت عمر کی کوشش ہی کی تھی جہاں جہاں حکومتیں تھیں. لہٰذا بعض لوگوں نے اس کو امیر معاویہ پر کرنے کے لیے یہ کہہ دیا کہ عمر کے بارے میں کہہ دیا کہ ہم زیادہ حقدار ہیں منہ و من ابیہ، کہ عبداللہ عمر کو اشارہ کیا اس سے اور اس کے بعد سے زیادہ ہم حقدار ہیں خلافت کے، لیکن ایسا نہیں ہے. صحیح یہ کہ حضرت علی اور حسن کے بارے میں کہا ہے کہ حسن اور ان کے والد علی سے ہم زیادہ حقدار ہیں، اگرچہ اس قول میں بھی چونکہ آپ کو پتا ہے کہ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کا جو جھگڑا تھا اس میں حضرت علی حق پر تھے سب کے ہاں اور یہ خطا پر تھے، لیکن اجتہادی خطا ہے، مجتہد غلطی کرتا ہے، اسی طرح امیر معاویہ سے خطا تھی کہ وہ اپنے دعوے کو حق سمجھتے تھے، جبکہ اصل حق پر کون تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حق پر تھے. تو انہوں نے یہ جملہ چونکہ ان کی لڑائی حضرت علی کے ساتھ تھی وہ تو برابر کے ہو گئے، اور حسن جو ہے ویسے بات کے انہوں نے کہا ہم اس سے یعنی حضرت حسن سے اور ان کے والد سے زیادہ خلافت کے حقدار ہیں، یہ مراد ہے. حضرت عمر مراد نہیں، عبداللہ بن عمر مراد نہیں ہے، اس میں یاد رکھو. اور ان کے ساتھ ان کا تنازع تھا، اور یہ بھی جس طرح پہلے اجتہادی خطا اس طرح یہ بھی بات انہوں نے اسی طرح کہہ دی، ورنہ جس کو جس وقت خلافت ملے وہ اس کا زیادہ سب سے مستحق تھا. اس لیے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کی موت جو ہے نا، موت کا چونکہ مقرر ہے تو موت خود دلیل ہے خلافت کی ترتیب یہی ہے کہ پہلے سید صدیق کو فوت ہو گئے اور پھر عمر رضی اللہ شہید ہوئے، عثمان غنی، پھر علی شہید ہوئے. ان کی موت کی ترتیب خود بتاتی ہے کہ اللہ کے ہاں یہی ہے. اگر چھوٹے کو پہلے بنا دیا جاتا تو بڑے اس کی زندگی میں فوت ہو جاتے، تو پھر بڑوں کے پاس اللہ نے جو نعمت رکھی تھی اس سے امت کیسے فائدہ اٹھاتا. شاہ اللہ نے بڑا زبردست استدلال کیا، تو کہتے ہیں کہ نہیں، جو ہر ایک کی موت خود دلیل اس بات کی کہ خلافت کی یہی ترتیب ہے. قال المسئلہ حل اجبتا ہوں. اچھا اس میں اصل میں جواب ابھی مثلا کہ آپ نے جواب کیوں نہیں دیا؟ آپ جواب دیتے کہ نہیں اپنے زمانے میں جس کو جو خلاف مل وہ حق پر تھا، تو نے کیوں نے امیر معاویہ جواب دیا؟
قال عبداللہ حللت حمتی، کہا میں نے اپنا کپڑا کھولا تھا. حبا کہتے ہیں بیٹھ کر ایسے ٹانگوں گرد گرد کپڑا جیسے جاتی لوگ لگاتے ایسے بیٹھے تھے. کہ میں نے کپڑا کھولا تھا ہم تو نقولا، اور کہنے لگا حق من کا من من قاتل و ایاک الاسلام. میں نے کہا اس کا حقدار وہ ہے جو تجھ سے بھی لڑا ہے، تجھ سے بھی لڑا، یہ قاتل کا جو تجھ سے لڑا، وہ آبا کر تیرے باپ سے بھی لڑا اسلام پر. یعنی یہ تو مسلمان ہوئے جنا فتح مکہ کے بعد، تو فتح مکہ سے پہلے جو لڑے تم سے بھی لڑے، تیرے باپ سے بھی لڑے، ابو سفیان سے لڑے، وہ زیادہ حقدار تھے. یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بچپن سے مسلمان تھے اور ساری جنگوں میں شریک ہوئے، لہٰذا کہا کہ وہ زیادہ حقدار تھے تجھ سے اور تیرے باپ سے، کیونکہ وہ تجھ سے اسلام پر لڑے تو مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے جب وہ لوگ مسلمان تھے. میں یہ بات کہنا چاہتا تھا، یعنی ان کے نظریے پر رد کرنا چاہتے تھے حضرت امیر معاویہ. فخشیت کلمۃ، تو مجھے ڈر ہو کہ میں ایسی بات نہ کہہ دوں تفرق بی بین الجمیع، جو یسدم جس میں لوگوں میں تفریق پڑ جائے اور خون بہ جائے، ویحمل انی غیر ذلک، اور میرے اور معنی لے لیا جائے اور شور شرابہ ہو جائے. فذکرت ما وعد اللہ فی الجنان، تو میں نے یاد کیا اللہ نے آخرت میں جو جنتیں رکھی اس کا بھی ہے، مجھے نہیں مشورہ کچھ کوئی نہیں، اللہ کو راضی کرو، بس اللہ کو خوش کرو. قال حبیب حفظتا وسمتا، حبیب نے کہا کہ بس اللہ نے آپ کی حفاظت کر لی، آپ ایسی کو بات کہہ دیتے کہ نیا اختلاف شروع ہو جاتا ہے، پارٹی پھر بن جاتی کوئی. قال محمود ان عبد الرزاق موسیٰ انا ابو نعیم قال رضا عثمان نبی صاحب صلی اللہ علیہ وسلم یوم العذاب نغزوہم ولا یغزونا، اب ہم ان سے لڑنے کے لیے جائیں گے، وہ نہیں ہم سے لڑیں گے، اب ہم جائیں گے، وہ نہیں آئیں گے. انا عبداللہ اور ابن محمد قال ابن یاد قال ابن اسرائیل سنت ابا یقول سنت سلمان صر یقول حين اجل الاحزاب الان نغزوهم ولا حتى نصير اليهم، ہم جائیں گے وہ نہیں آئیں گے. بس ختم ہوئی.